أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به ذات بہجہ ما لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ۔ 20 سپارے دے شروع سورہ نمل دیاں کچھ آیتاں اسی طرح دی آئی ہیں کہ جتے کیا گیا کہ کیا او جڑا اے کرے او دے نال دا ہور کوئی اس قابل ہے کہ جدی عبادت کیتی جائے۔ پہلی آیت فرمایا کہ کیا او جنے اسمان تے زمین بنائے اور اسمان تو تاڑے واسطے پانی سٹیا اور اسی اس پانی دے ذریعے سبز چیزاں پیدا کیتیاں، تسی انہیں جوگے نہیں سو کہ تسی کوئی درخت اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ دے نال کوئی ہور بھی اس قابل ہے کہ جدی عبادت کیتی جائے؟ اس تو بعد پھر پوچھا گیا کیا جنہیں تانوں زمین دے وچ ٹکانا دیتا اور انہیں تاڑے واسطے نہراں چلائیاں، پھر زمین دے پہاڑ ٹھوکے، کیا او دے نال کوئی ہور بھی اس قابل ہے کہ جدی تسی عبادت کرو؟ فرمایا کہ دسو گا بلا کون ہے جڑا پریشان حال بندے نو او دی پریشانی چو کڈ کے انہوں سکون عطا فرماندا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ دے نال کوئی ہور بھی الہ ہے اس قابل ہے کہ جدی عبادت کیتی جائے؟ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے جڑا سورہ نمل دی انہاں آیتاں جو اختیار کیتا گیا ہے۔ قرآن شریف دی یہ عجیب صفت ہے کہ یہ گلاں ایکو جیاں بھی ایکو جہے طریقے نال بھی بیان ہوندیاں تے وکھرے وکھرے طریقے نال بھی بیان ہوندیاں۔ جو تک انہاں ساریاں گلاں دا تعلق ہے جڑیاں اتنے بیان ہوئیاں نے قرآن شریف دے ہور مقامات دے اتنے بھی آئیاں، لیکن اتنے ایک انوکھا انداز ہے کہ کیا جڑا اے کردا ہوئے اے کردا ہوئے اے کردا ہوئے او دے نال دا کوئی ہور بھی ہے جدی تسی عبادت کرو؟ مطلب ہے جواب کی ہے کہ نہ او دے ورگا کوئی ہے تے نہ او دی عبادت کیتی جانی چاہیے۔ 20ویں سپارے دے وچ سورہ نمل تو مکن تو پہلے پھر بڑیاں زبردست آیتاں آئیاں، مثلا ارشاد ہویا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونکیا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق وہ بگل بجا دیں گے اور سارے جننے بھی موجود ہیں دنیا دے وچ زندہ وہ سب دے سب بے ہوش ہو جان گے سوائے جنہوں اللہ بچاوے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور پھر سارے عاجز ہو کے اللہ دے سامنے حاضر ہو جان گے۔ سورہ نمل تو بعد سورہ قصص پوری دی پوری 20ویں سپارے دے شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر تو ویسے قرآن مجید دے وچ بار بار آیا ہے اور اینی باری آیا کہ قرآن شریف یاد کرنے دے واسطے حافظاں دے واسطے سب تو زیادہ پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہی ہے، لیکن قرآن شریف دی دو صورتاں ایسی ہیں جنہاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے حالات دا بیان قرار دیتا جا سکتا ہے۔ ایک سورت طٰہٰ جڑی 16ویں سپارے چ اسی پڑھ کے آئے ہیں، وہ ڈرامے والا انداز ہے، جس طرح کہ میں عرض کیتا سی کہ درمیان چ کہانی شروع کی تھی اور پھر اتنے گیا کہ اس تو پہلے بھی تڑتے سی احسان کیتا سی کہ جدوں تاری والدہ نو وہی کیتی سی کہ تسی بچے نو ایک ڈبے چ پا کے تے انہوں دریا چ سٹ دیو، لیکن سورہ قصص دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کہانی نو کہانی دی طرح بیان کیتا گیا۔ فرعون نو کسی نجومی نے دسیا کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک پتر جمے گا جڑا تیرے تخت دے واسطے خطرہ ہوئے گا۔ انہیں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جڑا بچہ بھی پیدا ہوئے گا انہوں جمدیاں ہی میں مروا دیا گا۔
ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ موسیٰ علیہ السلام ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ کہ اللہ تعالیٰ نے ਤਾਂ موسیٰ علیہ السلام ਨੂੰ ایک خاص مقصد ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل دے وچ وہی کیتی، انہوں نے دل چ گل پائی کہ اس بچے نو ایک ڈبے چ بند کر کے تے دریا چ روڑ دے۔ انہوں نے اس طرح کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے، ارے ماں دا دل تا پھر ماں دا دل ہی ہوندا ہے، انہوں نے اپنے دل دے اس کھٹکے نو تھوڑا جہا سہارا دین واسطے اپنی بچی نو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھن نو کیا کہ ذرا دوروں دوروں تو دیکھتی نہیں ہویا کہ دریا دی ایک شاخ جڑی سی وہ محل دے وچوں دی ہو کے لنگدی سی۔ ملکہ نے فرعون دی بیوی نے دیکھیا کوئی ڈبا جا رہا ہے تو ملازمہ نے کہا پھڑا پھڑو ڈبا کی ہے، اور فٹافٹ کسی نے غوطہ ماریا، ڈبا کٹ کے لے آ کے پیش کرتا، انہوں کھولیا تو وہ بڑا بچہ خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شکل دے وچ، اللہ دا بندوبست ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچے نو پتر بنا لینی ہے۔ فرعون نے تھوڑا جا اچا نیواں کیتا پر آخر وہ بھی من گیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ کسی دل چ خیال ہی نہیں آیا کہ بچہ وہی نہ ہوئے جڑا اسی مارنا چاہنے سے۔ یہ کتوں آیا اسرائیلی بچہ ہے کہ کتوں کا بچہ ہے، بس جشن بننا شروع ہو گیا۔ اور ہن اگلا سوال یہ پیدا ہویا کہ بچے نے دودھ کون پیاوے؟ ادھروں ادھروں بتریاں دائیاں آئیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسے دے دودھ نو منہ ہی نہیں لایا، بڑی پریشانی۔ ہن اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی وچ ہی اس رولے گولے چ کھلوتی سی، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے پتے دے وچ ہے جی ایک عورت، ایک گھر بڑا نیک بڑا صاف ستھرا، تے جے کہو تے میں اس زنانی نو بلا لیا واں کہ شاید یہ بچہ وہ دودھ پی لوے۔ تے اسے بہانے وہ اپنی والدہ نو لے کے دربار پہنچ گئی۔ پھر بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تو کون عورت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو کم کرنا ہوئے انہوں کو روک تو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ بھی قرآن شریف دے اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے وچ باقاعدہ احسان جتلایا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ دی والدہ دی بھی گود ٹھنڈی کر دیتی تے نالے موسیٰ علیہ السلام دے واسطے بھی اپنی ماں دی گودی دے وچ ہی پلنا اور اپنی ماں دا دودھ پینا ہی بنا دیتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے وڈے ہوئے، ظاہر بھاویں متبنے سن پر بہرحال ہے بادشاہ دے پتر ہی شمار ہوندے سن، پر جس طرح ماں کو رہا نہیں جاندہ، ماں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دستا کہ میں تیری اصلی ماں ہاں تو تو اسرائیلی ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد چوں ہیں۔ اور پھر کوئی ایسی نشانی بھی انہوں نے لوگوں نے دیکھ لی جتوں پتہ لگ گیا کہ اے اسرائیلی بچہ ہے اور اے اودی ماں ہے۔ بہرحال چونکہ اس وقت تک اس کرانے دے وچ فرعون تے اودی بیوی اور سارے دربار والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی محبت جڑی سی وہ اینی بن گئی ہوئی سی کہ انہوں نے ہن مناسب نہیں سمجھا کہ انہوں کٹ دیں۔ وہ خیال ہلی بھی نہیں آیا کہ بچہ کدھر وہی نہ ہوئے۔ بہرحال قبول کر لیا کہ چلو ہن اینوں پتر بنا ہی لیا تو ٹھیک ہے چلتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ لگ گیا ایسی کہ میں اسرائیلی ہاں۔ ایک دن دوپہر دے ٹائم تے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں نکل کے باہر آئے گلی دے وچ تے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک انہاں چوں اسرائیلی سی تے دوسرا ان چوں قبطی سی فرعون دے خاندان دے وچوں۔ تے جڑا اسرائیلی سی انہیں موسیٰ علیہ السلام کو مدد منگی، کیا دیکھو میں نے ماریا، تھوڑی مدد کرنا میری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ٹھوکیا قبطی نو تو وہ ٹھیر ہو گیا۔ ہن کیونکہ سارے لوگ ستے سن کسی نوں پتہ نہیں لگا، اینا پتہ لگا کہ قتل ہو گیا، کنے قتل کیتا یہ پتہ نہیں لگا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر پڑے بازار دے وچ لنگ رہے سن، دیکھا کہ اوہی اسرائیلی وہ پھر کسی بندے نال لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد منگی۔ ہن موسیٰ علیہ السلام جڑے ہے وہ وجہ تیری ایسی تیسی تو روز جڑا ہے فساد بچایا ہے، لڑنا بھڑنا لوگوں کے نال، تے او جڑا اسرائیلی سی
وہ فوراً جڑا رون لگ پیا، ماری نہ مینوں، کل بھی بندہ تو ایک مارتا سی۔ اس طرح جناب سارے شہر نو پتہ لگ گیا کہ کل جڑا بندہ ماریا سی وہ موسیٰ نے ماریا سی علیہ السلام۔ بہرحال شہر دے دوسرے دور دے کنارے تو اللہ میاں نے کوئی بندہ بھیجا، انہیں آ کے موسیٰ علیہ السلام نو کہا کہ موسیٰ بچ جا، اس واسطے کہ دربار دے وچ اصلاح مشورے ہوئے کہ موسیٰ نے فساد مچاتا ہے اور یہ اسرائیلی ہے اور انہیں قبطیاں دا بندہ ماریا تے انہوں مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح آئے سن اتوں ہی کھلوتے کھلوتے جناب بھجے پیا اتوں، اور دوڑ دے دور دراز کتوں تو کتنے پہنچ گئے، مدین پہنچ گئے۔ مدین پہنچے تو اتنے ایک خوہ سی، ایک بڑا سارا درخت سی، وہ شان دے تھلے ایک خوہ سی، جہاں ساڈے بور دا درخت یا پیپل دا درخت ہوتا ہے پرانے پنڈاں دے وچ، تو وہ نال ایک خوہ ہوتا، اتوں لوگ بھاری پانی بھرتے ہیں، اتنے اپنے ڈنگراں نوں بھی پانی پونی پیاندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوہ تے گئے، پانی پیتا تے درخت دی چھاں دے تھلے بہ گئے تے اللہ میاں نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا جو کچھ بھی تو میرے ال بھیجے آسمان تو میں او دا محتاج ہاں۔ دیکھتے رہے تماشا کہ لوکی آ رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، کچھ جڑے بھیڑ بکریاں چران والے وہ بھی اپنی بھیڑاں بکریاں نو لے کے آ رہے ہیں، پانی پہ آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی دیکھا کہ دو کڑیاں اپنی بھیڑاں لے کے کھلوتیاں بڑی دیر دیاں، تے جڑے بندے اپنے اجڑ لے کے آئے وہ پیائی جا رہی ہیں، وہ بیچاریاں کھلوتیاں اتنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بیویاں تسی کھلوتیاں کیوں ہو، اگے کوئی پانی کیوں نہیں پیاندیاں؟ تو انہوں نے اپنے شرم دا اظہار کیتا کہ سانو شرم آندی ہے کہ اسی بندیاں دے وچ ور کے پانی پیائیے، ٹھیک ہے پیا لین پانی تے مگروں اسی پیا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے پرے ہٹایا، پہلے کڑیوں نوں پانی پیان دو، تے انہوں نے کہا ہاں لیاؤ تسی اپنے ڈنگر لیاؤ تے پانی پیاؤ، انہوں نے پانی پونی پیایا، چلیاں گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بیٹھے، گھر جا کے انہوں نے اپنے ابا جی نوں ذکر کیتا کہ اس طرح اج ایک بندہ پنڈ دا بندہ نہیں سی، ہے کوئی باہر دا سی، ہے بڑا شریف سی، انہیں اج ساری بڑی مدد کیتی تے انہیں ساڈے ڈنگراں نوں پہلے پانی پیا دتا۔ انہوں دے والد صاحب دا نام شعیب قرآن مجید نے دسیا ہے۔ انہوں دو کڑیاں چوں ایک نوں بھیجا جا اس بندے نوں بلا کے لیا۔ وہ کڑی آئی موسیٰ علیہ السلام کول تے انہیں کہا کہ جی ابا جی تانوں بلا رہے ہیں تاکہ جڑی تسی اج ساڈی خدمت کیتی ہے ایدا تانوں کوئی نہ کوئی صلہ دین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر پیا پیچھے پیچھے اس کڑی دے اودے گھر جان واسطے، اور روایات دے وچ آندا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تو میرے پیچھے ٹر، میں تیرے اگے ٹراں گا، تو پچھو پچھو میں دسی جا کے ہن سجے مڑ جاؤ، ہن کھبے جاؤ، کھڑ جاؤ۔ اللہ دا نبی شرم حیا تاں بہرحال نبی دے وچ ساڈے سب تو ود کے ہوندی ہے، اودا بھی اظہار کیتا موسیٰ علیہ السلام نے۔ بہرحال گھر پہنچے تے شعیب نوں جڑے انہاں دے والد سن علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری کہانی سنائی تے انہوں نے کہا کہ پتر ہن تو فکر نہ کر، بس ہن تو محفوظ تھاں تے آ گئے ہیں تے پرواہ نہ کر۔ اس تو بعد ظاہر ہے کیونکہ پتر کوئی نہیں سی انہوں بزرگاں کول، تے بچیاں بہرحال بڑیاں سیانیاں سن، تے ایک بچی نے کہا کہ ابا جی تسی اس منڈے نوں ملازم کیوں نہیں رکھ لیندے؟ اس واسطے کہ ملازم دے واسطے دو جڑیاں ہوندیاں نا صفتاں بڑیاں ضروری ہوندیاں نے، ایک وہ دیانتدار ہونا چاہیے تے ایک وہ کم دا کرو ہونا چاہیے۔ کم دا کرو بھی ثابت کرتا سی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تکڑے بھی ہیں، اور شرم حیا بھی اپنا انہوں نے ثابت کرتا سی کہ دو گلاں جڑیاں ہیں اے اس بندے دے موجود ہیں، انہوں ملازم رکھ لو۔ لیکن بہرحال وہ بھی اللہ دے نیک بندے سن، انہوں نے یہ گل جڑی ہے مناسب معلوم نہیں سی ہوندی کہ میں کسی غیر مرد نوں اپنے گھر چ رکھاں، لہذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ملازمت کی پیشکش کی وہ اس طرح کی کہ میں چاہنا کہ اپنی دونوں کڑیاں چوں ایک کڑی تیرے نال ویاہ دیاں، اور یہ جواب تو میری کم سے کم 8 سال خدمت کری، جے تو ہور 2 لا کے 10 پورے کر دے میں تے تیری مہربانی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ رضامندی کا اظہار کرتا، اور اللہ کے دونوں نیک بندیاں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اور انہوں نے وہ گل کہی جڑا ہر نیک بندہ کسی بھی معاہدے تے کہندا ہے واللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو کچھ بھی اسی کہہ رہے ہیں اللہ ساڈا اے تے نگہبان ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے پھر اختصار تو کم لیا کہ یہ وضاحت نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے 8 سال رہ کے 10 سال رہے،
بہرحال اگلا سین پھر شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والوں لے کے، ظاہر ہے بچے بھی نال ہون گے، لے کے تو اتوں نکلے. ہن پروگرام انہوں نے واپس مصر جان دا سی. ہویا کہ رستے دے وچ تاں میں اگے بھی دسیا نا بڑا لمبا سفر، تو رستے دی ایک جگہ رات دا ہنیرا سی اور ٹھنڈ بے تحاشا سی. راہ بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اتنے پہاڑ دے اتنے کوئی لو ہے بڑی. اس روشنی دے مگر موسیٰ علیہ السلام گھر والی نوں کہندے کہ تو اتنے بیٹھ تے میں جانا اتنے ذرا پہاڑ تے اتنے روشنی نظر آندی پئی ہے تے میرا خیال ہے کوئی بندے اتنے بیٹھے ہون گے گپ شپ لاندے تے میں انہاں کولوں راہ بھی پوچھ لواں گا تے شاید میں تیرے واسطے بھی کوئی انگارا لے آواں تے تو بھی سیک لیں. بہرحال اگے جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے چڑھے تے ایک دم آواز آئی، موسیٰ جتیاں لا دے، تو ایک پاک وادی دے وچ ہے اور میں تیرا رب ہاں اللہ. اندازہ لاؤ کہ رات دا نیرا تے ایک دم رب العالمین گل کرے تے یعنی کی حال ہویا ہونا موسیٰ علیہ السلام دا. یعنی موسیٰ علیہ السلام تے جو ہوئی ہونی ہے، میں یہ گل تہاڈے نال بیان کر رہا تے میں بھی کمبن لگ پیا. تو تسی سنو گے تو شاید تہانوں بھی وہ احساس ہوئے گا کہ کی کیفیت کی ہونی ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ میرا سوٹا ہے، میں ادھر نال سہارا لینا، میں ادھر بکریاں دے پتے جھاڑنا، ہو بھی بہت کچھ کر لینا. اللہ میں سٹ دینا زمین تے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے اپنا سوٹا سٹیا تو سب بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھجن لگا کر ڈر نہیں پھڑ لا یہ. حضرت موسیٰ نے پھڑیا تو پھر لاٹھی بن گئی. پھر کیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان چوں لے کے تے اپنی بغل چ لے جا. ہوں پھر کیا باہر کٹ لے، باہر کٹیا تو چٹا سفید سے. حیران ہو گیا. نے کہا اچھا یہ دو میری نشانیاں نہیں، تو یہ نشانیاں لے کے فرعون کول جا. فرعون بڑا ظالم ہے، تیری قوم تے ظلم کر رہا ہے، تو انہوں کہہ دے کہ ارسل مائیا بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل نو میرے نال بھیج دو. باقی اس جگہ واقعی تفصیل سورہ طٰہٰ آ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی کہ میں انہوں دا بندہ ماریا ہے تے مینوں میرے بھرا ہارون بھی میرے شامل کر دے. اللہ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی تیرے نال شامل ہو گیا. جاؤ تسی دوویں تے فرعون نو جا کے کہو کہ تہاڈی قوم نو چھڈ دے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اتنے گئے تے جا کے اپنا تعارف کروایا. فرعون نے بڑی اپنی غصے دا اظہار کیتا. کون ہے؟ کیڑا ہو تیرا رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ میرا رب ہوئے جڑا زندگی تے موت دیندا ہے. اور انہوں نے کہ وہ سارا مالک ہے ہر چیز دا. انہوں نے کہا نہیں میں مالک ہاں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے تے انہوں نے کہا یہ جادوگر آ گیا تانوں اس ملک چ کڈن واسطے. جادوگراں نوں کٹھیا کر لیا، انہوں دا مقابلہ کرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی جت گیا اس واسطے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا تا واقعی سب بن جاتا سی اللہ دے حکم دے نال. جدوں کہ جادو دی کوئی حقیقت نہیں ہوندی، جادو نظر آندا ہوندا لیکن ہوندا وچوں کچھ نہیں. ایک عام دیکھن والے دے واسطے تاں دوویں ایکو جیاں چیزاں ہی ہیں، لیکن جادوگر نوں سمجھ آ جاندی ہے جو کچھ میں کیتا سی یہ تاں ایویں فراڈ ہی سی تے جڑی اصل چیز اصل چیز بن گئی ہے. نتیجہ کی نکلیا کہ اس مقابلے تو بعد وہ جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرنے واسطے آئے سن وہ موسیٰ علیہ السلام دے سامنے سجدے پہ گئے اللہ دے بندگی دے وچ کہ اسی کہن لگے تے اسی موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لے آنے ہیں. فرعون نے کہا تانوں ضرورت کس طرح ہوئی کہ تسی میرے پوچھے بغیر ایمان لے آئے؟ میں تہاڈی ایسی تیسی پھیر دیاں گا، میں تانوں سولیاں تے چڑھا دیاں گا تے میں تہاڈے ہاتھ تے تہاڈے پیر الٹے پاسوں وڑ دیاں گا. یہ بڑی سخت سزا پہلے دیتی جاندی سی لوکاں نوں کہ کسے دا سجے پاسے دا ہاتھ تے کھبے پاسے دی لت وڈ دیو تے او رڑ بھی نہیں سکتا زمین دے اوتے. اگر ایکو پاسے دی لت ایکو پاسے دی باں وڈی جاوے نا تو اس پاسے سمجھو کھبے پاسے جڑا ہے لیٹ کے تے کچھ نہ کچھ زور لا کے رڑ سکتا ہے زمین دے اوتے کسٹ سکتا ہے. لیکن تسی ایک پاسے دی باں وڈو ایک پاسے دی لت وڈو تے او سمجھ لو کہ زمین دے اوتے رڑ بھی نہیں سکتا. اس تو بعد کچھ ہور گلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں کہیاں گئیاں تے پھر موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا ایک اور واقعہ بیان کیتا گیا. وہ قارون دا واقعہ سی. قارون موسیٰ علیہ السلام دی اپنی قوم دا ایک سرمایہ دار سی اور وہ زمین دے وچ
وہ حرکت کرتا سی کہ جڑیاں سرمایہ دار جدو اللہ دی یاد تو غافل ہو جان تو وہ کرتے ہوں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے انہوں بھی نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ تینوں اللہ نے دیتا ہے مال دی شکل دے وچ وہ اللہ دا شکر ادا کر، اور اس مال نو خرچ کر کے آخرت واسطے بھی کچھ کمائی کر لے. اور تیسری گل کہی کہ جس طرح اللہ نے تیرے نال بھلائی کیتی ہے تو بھی لوکاں نال نیکی کریا کر، لوکاں تے احسان کریا کر، یعنی صدقہ خیرات کریا کر، اور زمین دے وچ فساد کھڑا نہ کریا کر. انہیں الٹی گل اگوں کہی. وہ کہنے لگا کیڑا رب کیڑا اللہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال تو میں اپنے علم دی بنیاد تے کمایا ہے، تو اللہ میاں وچ کتے واڑ کے لے آیا. بہرحال انہوں اللہ نے اینی دولت دیتی سی کہ او دے صرف خزانے دیا چابیاں چکن واسطے چنگے تکڑے بندے چاہیے ہوندے سن. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہوں خزانیاں سمیت زمین دے وچ ہی تسا دیتا سی. اور وہ بندے جڑے کل تک بڑی تمنا کرتے سن کہ ہو کاش کے ساڈے کول بھی اینی دولت ہوئی، ہن توبہ طیب ہوئے کہ نہیں اسی چنگے ہیں دے بغیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت دے وچ جڑیاں گلاں کہیاں گئیاں انہاں چوں ایک بڑی وڈی گل سی جڑی کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ تہاڈا ساڈی نظر تے بڑا اونچا مقام ہے. اور یہ کی شبہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ تو بعد سب تو بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن حضور نے دسیا گیا کہ تہاڈا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت ساڈے ہاتھ چ ہے. اسی جنوں چاہیے سیدھا رستہ سیدھے رستے تے پائیے تو جنوں چاہیے اسی سیدھے رستے تے پیانی نہ دئیے. سورت قصص تو بعد سورت عنکبوت دا اکثر حصہ بھی اسے 20ویں سپارے دے شامل ہے. سورت عنکبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے مکی زندگی دے بالکل گبے آ کے نازل ہوئی. تقریباً 6 نبوی یہ زمانہ ہے. اور سیرت النبی دے حوالے نال اپنے ذہن دے ٹنگ لو کہ سن 6 نبوی دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دے اتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے اتے قریش دا پریشر بہت زیادہ ہو گیا، جہدے نتیجے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا بائیک آؤٹ کر دیتا. ابو طالب تے پریشر پایا، وہ خاندان دا بڑا سی کہ توں پرے ہٹ جا، ایک پاسے ہو جا، یعنی خاندان پاسے ہو جائے اسی اتنا اپنے نبڑ لیں گے. ابو طالب نے کہا نہ ساڈا منڈا خبردار تسی ہاتھ لایا تھا، میں نہ لائے دیں، سارا خاندان نہ لے دیں. بہرحال قریش نے کہا اچھا تسی نہ لو تو پھر اسی تہاڈے سارے نال بائیک آؤٹ کرنے ہیں. ایک تنگ جی گھاٹی دے وچ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ تے ایک تنگ جی گھاٹی سی، وہ پورے خاندان بنو ہاشم نو وہ تاڑ دیتا، ادھر بھی پیڑا لاتا ادھر بھی پیڑا لاتا. اور 3 سال تک یہ محاصرہ رہا. یہ بھی سن 6 نبوی شروع ہوا اور مسلمانوں کے اتنے تشدد جڑا کیتا گیا وہ نتیجے دے وچ اسے صورت دے وچ آیت آئی جہدے وچ ہجرت حبشہ دی اجازت ملی. یعنی مسلمانوں کو اجازت دیتی گئی کہ اچھا اگر اتنے تہاڈا یعنی روٹی پانی جڑا وہ بند کرتا گیا اور تہاڈا جینا اتنے مشکل کرتا گیا تو ٹھیک ہے تسی پھر کسی ہور تھان چلے جاؤ، پر تانوں یہ اجازت نہیں کہ مینوں چھڑ کے کسی ہور دی عبادت کرو. فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے او بندے ہو جڑے ایمان لے آئے ہو، میری زمین بہت کھلی ہے. ایا فعبدون، لہذا تسی میری عبادت کرنا، کسی ہور دی عبادت کرنے تانوں اجازت نہیں. ایتھے نہیں کر سکتے اوتھے چلے جاؤ، اوتھے نہیں کر سکتے اوتھے چلے جاؤ، لیکن بندگی میری کرنی ہے. اور مسلمانوں نو اس صورت دے شروع دے وچ وارننگ دیتی گئی کہ کسی غلط فہمی چ نہ رہنا کہ اسی کلمہ پڑھ لیا اسی رب نو من لیا تے رب ساڈی سپورٹ کرے گا تے سانو کنڈا بھی نہیں چبنا. نہ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون، کیا لوکی یہ سمجھ دین کہ اسی ایک کہن دے بعد کہ اسی ایمان لے آئے ہیں وہ ایویں چھڑتے جان گے اور انہاں دا ٹیسٹ نہیں کیتا جائے گا. اسی ٹھوک بجا کے ویکھاں گے انہاں نوں تاکہ پتہ چل جاوے کہ انہاں سچے کیڑے ایمان دے دعوے دے وچ جھوٹے کیڑے. حضرت خباب نال کی کیتا، حضرت بلال نال کی کیتا، لیکن
اللہ دے بندیاں نے ثابت کرتا کہ وہ سچے مومن سن، وہ دے کوئی جھوٹ دا کوئی دھوکھے دا عنصر شامل نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی سچا تے پکا مومن بنا دے تے ساڈا بھی بیڑا پار ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.